ارون رشید صاحب ہے ہمارے کالمسٹ جی انہوں نے 2 دن پہلے اپنے کالم میں ایک حدیث کوٹ کی تھی جی جس میں انہوں نے مفہوم بیان کیا تھا حدیث کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابہ کرام کا ایک گروپ آیا. جی وہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ آئندہ سے ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے. جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد وہ بڑے یعنی آگ بگولا ہو گئے, غصے میں آ گئے, غصے سے لال ہو گئے, یعنی یہ تھے ورڈ. جی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو برباد کر دے گا, تمہاری جگہ نئے انسان پیدا کرے گا, وہ خطا کریں گے, اس پہ وہ شرمندہ ہوں گے اور خدا سے معافی مانگیں گے. مجھے یہ کنفرم کرنا ہے کہ کیا یہ حدیث سچ ہے یا نہیں. اگر سچ ہے تو وہ کس کانٹیکسٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, کیونکہ پیغمبر کا تو مقصد ہی اچھائی کی ہے. جو حدیث کا انہوں نے مفہوم بیان کیا ہے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں دو نے روایات کچھ الفاظ اس میں شامل کر دیے ہیں. جو بات اس میں بیان کی گئی وہ صرف یہ ہے کہ آدمی کو کبھی اس تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں کوئی جرم ہی نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا اس اصول پر بنائی ہے کہ اس میں انسان کو ارادہ و اختیار دیا ہے, اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اس چیز پر تنبیہ فرمائی ہے. اس روایت کو اگر آپ صحیح اس کے سیاق و سباق پہ دیکھیں تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو اس زوم میں کبھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوگی کوئی. اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی پسند کرتے ہیں کہ غلطی آپ سے ہوئی, کیونکہ دنیا بنائی اسی مقصد کے لیے گئی تھی. یہ بات کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان اس جگہ پر پہنچ جائے کہ جہاں اس سے ادنا درجے میں کوئی غلطی نہ ہو, یہ اس دنیا کا مقصود نہیں ہے. اصلی چیز یہ ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ نے اعتراف کیا, آپ نے اعتراف کیا, آپ نے خدا کی طرف رجوع کیا, تو خدا آپ کو سینے سے لگاتا ہے. وہ اپنی بڑی شفقت کے ساتھ آپ کو اپنے قریب کرتا ہے, اور جس وقت آدمی توبہ استغفار کرتا ہے تو اور زیادہ بڑا مرتبہ پاتا ہے. چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام کا جو قصہ قرآن میں بیان ہوا ہے اس میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی اور ابلیس نے بھی غلطی کی, لیکن ابلیس اپنی غلطی کے بعد متکبر ہو کر کھڑا ہو گیا, اکڑ بیٹھا, اور آدم نے فوراً رجوع کیا اور اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کو برگزیدہ کیا اور نبوت جیسے منصب پر سرفراز کر دیا. تو یہ بات ہے. اصل میں روایتوں میں ہوتا یہ ہے کہ راوی حضرات ایک پوری بات کو بعض اوقات چند جملوں میں خلاصے کے طور پر بیان کر دیتے ہیں. اچھا, اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری نہیں کہ اصل الفاظ بھی ہوں, بلکہ روایت بالمعنی ہوتی ہے, یعنی مدعا سمجھ کے اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں, تو اس سے غلط فہمی ہوتی ہے. جو بات ہے روایت کے اندر وہ یہ ہے. جو ایک روایت آتی ہے جس میں کہ کچھ صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم روزہ سے رہیں گے اور ہم شادی نہیں کریں گے, یہ وہ والی روایت تو نہیں ہے. نہیں, یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. اس میں لوگوں نے یہی بات کہی ہے, اس کا خلاصہ انہوں نے ٹھیک بیان کر دیا, لیکن اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ الفاظ ذرا حدود سے تجاوز ویسے وہ روایت وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کی نگاہ میں یا ویسے جیسے یہ مجھے معلوم ہے روایت یہی ہے, روایت صحیح ہے, روایت ٹھیک ہے. روایت میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ بات ہے کہ لوگ اس تکبر میں مبتلا نہ ہوں کہ ہم یہاں ہر گناہ سے بچ کر چلے جائیں گے. یہ کوشش بہت اچھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا اس اصول پر نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں کسی سے کوئی غلطی نہ ہو. غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. اصل چیز وہی جو قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ لوگ جب بڑی سے بڑی غلطی کا بے ارتکاب کر بیٹھتے ہیں, یامرون السوء بجہالہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں, تو اس کے فوراً بعد اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ ان کی توبہ قبول کر لوں گا. تو انسان کو اپنے آپ کو انسان سمجھ کر معاملہ کرنا چاہیے. یہ تعلیم اس حدیث کے اندر دی گئی.